جی ہاں، تو ناظرین کل صبح 7 بجے ایک دم سے پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پورے پاکستان کی بجلی یعنی کہ الیکٹریسٹی لائٹ وہ ختم ہو گئی۔ یہ الیکٹریسٹی میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا یا پھر یہ کسی سازش کا نتیجہ تھا؟ گزشتہ 3 ماہ میں یہ دوسری مرتبہ کیوں ہوا؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے ڈرتے ہوئے قومی اسمبلی میں استعفے منظور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا یہ قومی اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اہم باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زاہد عباس نقوی آفیشیل اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہے، وہ حادثہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل پورے کا پورا ایک اٹامک کنٹری، ایک ایٹمی ملک جس کی بجلی ایک دم سے بند ہوئی اور پھر بحالی کا یہ سلسلہ آج 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا، اور بڑے شہروں میں کچھ علاقوں میں بجلی بحال ہو گئی ہے اور کچھ میں ابھی تک بھی بحال نہیں ہو پائی، اور یہ جو بحالی کا کام ہے یہ کب تک مزید ڈیلے ہو سکتا ہے اس میں ابھی کچھ بھی کہنا وہ وقت سے پہلے ہوگا۔ ناظرین کیا یہ کوئی حادثاتی طور پہ ہو گیا یا پھر کوئی اس میں کوئی سازش انوالو تھی؟ میں آپ کو آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ ہوا کیا کہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی اسی طرح سے ایک شٹ ڈاؤن آیا تھا جس میں ہماری پوری کی پوری جو الیکٹریسٹی تھی اس کا نظام مفلوج ہو کے رہ گیا اور پورا ملک اندھیرے میں چلا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی سے چند کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آیا کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ ناظرین اٹامک کنٹریز میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی نظام ہیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہیکنگ تھی جو کہ دیکھا جا رہا ہے اور اس سے آپ بالکل بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی جیوگرافیکل کنڈیشن میں واقع ہے جہاں پہ دشمن ہمیشہ ہم پہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ دوسری جانب ایک اور بات بھی جو کہ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ہے انرجی کا نظام ہے، ان کے پاس چونکہ ڈالرز ختم ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ یہ فیول خرید سکیں، تو ان کے پاس جو ایندھن تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ شٹ ڈاؤن آیا۔ ناظرین حکومت کی نااہلی اور ہمارے جو وزیر ہیں ان کی نااہلی یہ دیکھیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں اندازہ، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیوں۔ پھر وزیر اعظم صاحب جب کچھ 7 گھنٹے گزر جانے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تو پھر ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک زرعی ملک، دنیا کا 8واں بڑا ملک جو کہ خوراک پیدا کرتا ہے، ایک زرعی ملک ہے، گندم پیدا کرتا ہے، اس ملک میں آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اٹامک ملک، ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، ہمارے ملک میں بجلی ختم ہو جاتی ہے، پانی پینے کو نہیں ہوتا، اور پھر ریومرز جو ہیں وہ اس قدر پینیٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے ایمرجنسی میئرز کے لیے کل دوبارہ پھر دکانوں سے موم بتیاں خریدنی شروع کر دیں۔ کیا ہم دوبارہ واپس اسی ایج میں جا رہے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے؟ دنیا پوری آگے کی طرف ترقی کر رہی ہے اور ہم لوگ اپنی سیاسی دشمنیوں اور ہماری جو سیاسی جو مقابلہ بازی ہے اس سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ ناظرین یہ تو تھا انرجی کرائسس۔ دوسری جانب اب ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، ہم نے یہ جو اسمبلی ہے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ آج سے 10 ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، تو
اس وقت اسپیکر صاحب کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور انہوں نے ان کے استعفے قبول نہیں کیے اور ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں. لیکن پھر اب جب پاکستان تحریک انصاف نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور اسمبلی میں واپس جانے کی تیاری شروع کی تو اسپیکر صاحب نے پہلے 11 پھر 35 اور آج دوبارہ پھر 43 جو ارکان قومی اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے استعفے، ان کے ریزائنز ایکسیپٹ کر لیے. اب وہ جو 43 لوگ تھے ان کا پلان تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ یہ قومی اسمبلی میں واپس جائیں، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ عددی اکثریت کھو چکے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم بھی آج کل پر تول رہی ہے اور ان کا بھی پلان ہے کہ وہ مستقبل میں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اب کیا پوزیشن کیا ہے؟ اب صرف 2 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے 2 ارکان جو کہ جنہوں نے چھٹی کی درخواست دے رکھی تھی، ایک نقی صاحب ہیں اور ایک اور ہیں، وہ موجود ہیں. اس میں باقی منحرف اراکین جو کہ جن کی راجہ ریاض صاحب ان کی سربراہی کر رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب کے بارے میں کوئی بات بھی آپ لوگوں سے وہ مبرہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، کس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن آج تک بھی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، حالانکہ وہ جماعت بھی چھوڑ چکے ہیں، اس جماعت کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں. ناظرین، اس ملک میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے انف ہے، لیکن عوام اس انتظار میں ہے کہ شاید یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ اپنے جو مزے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہیں، شاید بھی اس میں سے کبھی نہ کبھی یہ نکلیں اور نکل کر عام پاکستانی کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں. ناظرین، آپ عمران خان کو جتنا بھی برا کہہ لیں، آپ عمران خان کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور وہ ہے اس سارے نظام کو ایکسپوز کرنے کا کریڈٹ. اور میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک اشرفیہ تھی، وہ جو خاندانی سیاست تھی اور جو سٹیٹس کو تھا، اس کو چیلنج کیا پہلی مرتبہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ایک عام پاکستانی نے، ایک عام آدمی نے، عمران خان نے. بھٹو صاحب نے عوام کی پذیرائی حاصل کی، لیکن چونکہ بھٹو صاحب خود ایک نواب آدمی تھے تو ان کو غریب کے مسائل کا ادراک اس قدر نہیں تھا جتنا کہ عمران خان کو ہے. عمران خان ایک عام پاکستانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان اور پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اور پھر آج عمران خان جہاں موجود ہے اس میں اس کی 22 سالہ جو محنت ہے وہ انوالو ہے. لیکن سیاست کی نظر ہم نے ہر نیکی کو بھی کر دیا. ایون کہ گزشتہ دنوں کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو سیاسی مخالفین تھے عمران خان کے، انہوں نے شوکت خانم کی جو اس کی جو ہے اس کی کمپین تھی اس کو بھی متاثر کیا اور کہا گیا کہ آپ شوکت خانم میں چندہ نہ دیں کیونکہ عمران خان آپ کے پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے. عمران خان نے ہر بندے پہ ناظرین ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ وقت صرف اور صرف عمران خان پہ ہے. عمران خان کے اوپر ہر حملہ ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے. پھر عمران خان نے ہر چیز اپنی زبان سے بیان کر دی اور اس نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے ماضی میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ میری مدد کر رہا ہے. اور بالکل یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی مدد کر رہا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر چیز کا اقرار کرنے کے باوجود بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی. اور یہی وہ پاپولیرٹی ہے جس سے ڈرتے ہوئے ہماری پی ڈی ایم نے ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان یا پی ٹی آئی واپس قومی اسمبلی میں آ جائیں اور جیسے ہی وہ واپسی کا سفر اختیار کریں گے تو ان کی بھی واپسی کا سفر وہ ان کی بساط لپیٹی جانی شروع ہو جائے گی. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ جو کہ لندن گئی ہوئی تھی، ان کی واپسی کی چیم گوئیاں ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی لندن میں ہی سٹے کریں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس، یعنی کہ آنے والے چند دنوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو سیاسی کشیدگی ہے یہ اپنے عروج پہ چلی جائے گی. ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر اس کی اتحادی جماعتوں نے پنجاب میں الیکشنز کی تیاری شروع نہیں کی، جس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک
ان کا الیکشنز میں جانے کا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں جانے کے بعد ایک چیز جو ان کا انتظار کر رہی ہے وہ ہے عوام کا رد عمل، جو کہ آپ کو ملنے والا ہے۔ وہ عوام جس کو آپ نے 8 ماہ روٹی سے بھی محروم کر دیا، آٹا تک نہیں دیا آپ نے، جس کی بجلی بند کر کے آپ نے اس کو پانی سے محروم کر دیا، وہ عوام تیار ہے کہ یہ پی ڈی ایم آئے اور آ کر ہم سے اپنی جو کارکردگی ہے، جس کا یہ نعرہ لگا کر آئے تھے، وہ آ کر ہمیں پریزنٹ کریں اور پھر ہم ان سے جواب حاصل کریں۔ کیونکہ جس طرح سے ہر سیاستدان نے ایک بات عوام کو سمجھا دی ہے کہ بہترین انتقام ووٹ ہی ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ووٹ ہی کے ذریعے تبدیلی چاہتی ہے۔ یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ملک کسی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن عوام کے پاس ایک بہت بڑی طاقت جسے ہم ووٹ کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور اس ووٹ ہی کے ذریعے عوام ان تمام ظالموں سے اپنا بدلہ لے گی۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اگر کبھی بھی کہیں بھی اس قوم کو اور ملک کو آپ کی ضرورت پڑے تو خدارا انسرٹینٹی پھیلانے کی بجائے اپنا رول پلے کریں۔ جس طرح میں نے بھی کہا کہ موم بتی خریدنے کی بجائے حوصلہ بانٹیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ ریومرز سے دور رہیں، جھوٹی خبروں سے بچے رہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ سچی خبریں جو کہ ایکچول ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاسی میدان میں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ زاہد عباس نقوی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر نئی سیاسی ڈیولپمنٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔